آج میں آپ کو قسط کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر دینے جا رہا ہوں جو 4 مارچ سے شروع ہونے والی تھی، لیکن اب حکومت نے اس میں دوبارہ تبدیلی کر دی ہے۔ اب یہ قسط کب شروع ہوگی؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ 14,500 روپے بچوں کے وظیفے کے ساتھ ملنے تھے، اور جن خواتین کو 13,000 روپے نہیں ملے تھے ان کے اکاؤنٹس میں 13,000 بھی بھیجے جانے تھے۔ لیکن اب حکومت نے دوبارہ شیڈیول تبدیل کر دیا ہے اور باقاعدہ نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ جو قسط 4 مارچ کو شروع ہونی تھی اب اسے مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اب یہ قسط کب شروع ہوگی اور آپ کو یہ رقم کب ملے گی، انشاءاللہ ہم اس پر بھی تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے بہت سے دوست کامنٹس میں پوچھ رہے تھے کہ جو 13,000 روپے شناختی کارڈ پر آ رہے ہیں، کیا وہ کسی خاص نام مثلا یوسف عثمان یا عثمان یوسف مبین کے کارڈ پر آ رہے ہیں؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نیا شناختی کارڈ بنوائیں تو کیا اس پر 13,000 ملیں گے یا نہیں۔ انشاءاللہ اس غلط فہمی کی بھی مکمل وضاحت کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ مریم نواز کا آن لائن سروے جاری ہے۔ بہت سے لوگ مریم نواز پروگرام کے لیے اہل ہو رہے ہیں، لیکن اپلائی کرنے کا طریقہ درست نہ ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ مستحق ہونے کے باوجود شامل نہیں ہو پا رہے۔ آج میں آپ کو دوبارہ صحیح طریقہ بتاؤں گا کہ کس طرح اپلائی کرنا ہے تاکہ آپ اس پروگرام کا حصہ بن سکیں اور کوئی موقع ضائع نہ ہو۔ اور جو خواتین بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی مستقل مستحق ہیں اور باقاعدگی سے رقم لے رہی ہیں، ان سب کے لیے بھی حکومت کی طرف سے ایک اہم پیغام جاری کیا گیا ہے۔ کچھ خواتین نے ابھی تک اپنی رجسٹریشن مکمل نہیں کی، ان کے لیے بھی ایک بڑی خوشخبری ہے جس کا ذکر آگے کریں گے۔ سب سے پہلے میں تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ چینل معلوماتی پوائنٹ کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ میں حکومت کی جانب سے غریبوں کے لیے شروع کیے گئے تمام پروگرامز کی مستند معلومات آپ تک پہنچاتا رہتا ہوں تاکہ آپ جعلی خبروں سے بچ سکیں اور صرف اصل اپ ڈیٹ پر عمل کریں۔ اب آتے ہیں اصل بات کی طرف۔ بہت سی خواتین کہہ رہی ہیں کہ ہر عورت کو 13,000 مل رہے ہیں، مجھے کیوں نہیں مل رہے، حالانکہ وہ خود پہلے سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے رقم لے رہی ہوتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میری پڑوسن کو 13,000 ملے ہیں، مجھے بھی ملنے چاہیے۔ تو میں آپ کو واضح کر دوں کہ کن خواتین کو یہ رقم مل رہی ہے اور کن کو نہیں۔ وہ تمام خواتین جن کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا سروے ہو چکا تھا لیکن وہ اہل قرار نہیں دی گئیں یا ان کا کیس زیر التوا تھا، انہیں 13,000 والے پروگرام میں شامل کیا گیا ہے۔ اسی طرح وہ خاندان جنہوں نے اپنا PSER یا NSER سروے مکمل کیا تھا لیکن انہیں 10,000 کا چیک نہیں ملا اور وہ کسی اور سرکاری پروگرام سے فائدہ نہیں لے رہے تھے، انہیں بھی 13,000 پروگرام میں شامل کیا گیا ہے۔ اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پڑوسن پہلے بے نظیر پروگرام سے رقم لے رہی تھی، پھر بھی اسے 13,000 مل گئے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا پرانا سروے ایکسپائر ہو چکا تھا، اسی لیے انہیں 13,000 میں عارضی طور پر شامل کیا گیا اور وہ وقتی طور پر بے نظیر پروگرام سے خارج ہو گئیں جب تک نیا سٹیٹس اپ ڈیٹ نہ ہو جائے۔ اب کارڈ کے حوالے سے بات کر لیں۔ میں واضح کر دوں کہ عثمان یوسف مبین یا کسی اور نام کے کارڈ پر حکومت کی طرف سے کوئی الگ خصوصی رقم نہیں دی جا رہی۔ یہ مکمل طور پر جھوٹی اور بے بنیاد خبر ہے۔ کچھ لوگ اپنے YouTube چینل کی تشہیر کے لیے ایسی کہانیاں پھیلاتے ہیں۔ حکومت کی جانب سے ایسا کوئی کارڈ نام والا پروگرام نہیں ہے۔ آپ صرف مستند ذرائع اور سرکاری اعلانات پر یقین کریں۔ اب بات کرتے ہیں 10,000 والے پروگرام کی۔ جن خواتین کو ابھی تک 10,000 نہیں ملے وہ پلے سٹور سے متعلقہ سرکاری اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں، اپنی مکمل معلومات اور بینک اکاؤنٹ کی تفصیل درج کریں اور فارم جمع کرا دیں۔ انشاءاللہ 1 سے 2 دن میں تصدیق کے بعد رقم ان کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی جائے گی، بشرطے کہ وہ واقعی اہل ہوں اور ڈیٹا درست ہو۔ ایک اہم بات سنیں، پہلے 13,000 روپے زیادہ تر موبائل والیٹ یا ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے مل رہے تھے، لیکن اب اس سسٹم میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ اب آپ کو ٹرانزیکشن ID اور شناختی کارڈ کے ساتھ مقررہ ریٹیلر، کیمپ یا مقررہ جگہ پر جا کر رقم وصول کرنا ہوگی، جہاں بائیو میٹرک تصدیق کے بعد پوری رقم دی جائے گی۔ نئی قسط کے بارے میں اعلان یہ ہے کہ پہلے کہا گیا تھا قسط 4 تاریخ سے شروع ہوگی، لیکن اب حکومت کے نئے اعلان کے مطابق قسط 6 تاریخ سے شروع ہوگی، جس کے لیے باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے۔ کچھ انتظامی وجوہات اور سسٹم اپ ڈیٹ کی وجہ سے ادائیگی میں 2 دن کی تاخیر کی گئی ہے تاکہ سارا سسٹم بہتر طریقے سے چل سکے۔
اگر آپ جاننا چاہتی ہیں کہ اب بھی پروگرام میں شامل ہیں یا نہیں تو سب سے پہلے اپنا شناختی کارڈ متعلقہ سرکاری ایپ یا پورٹل پر چیک کریں۔ اگر وہاں نااہل لکھا ہو تو مطلب آپ اس وقت پروگرام کا حصہ نہیں رہیں۔ اگر سٹیٹس فعال ہے تو آپ آئندہ قسط میں 14,500 روپے اور بچوں کے وظائف کے ساتھ رقم وصول کریں گی، بشرطے کہ بچوں کی حاضری مقررہ حد سے زیادہ ہو۔ جن خواتین کو بچوں کا وظیفہ نہیں ملا وہ پریشان نہ ہوں۔ اگر بچوں کی حاضری 70% سے زیادہ ہے تو 14,500 کے ساتھ بچوں کی رقم بھی ساتھ منتقل کر دی جائے گی۔ اگر حاضری کم ہو تو وظیفہ عارضی طور پر روک دیا جاتا ہے۔ ایک اور اہم بات، کچھ خواتین پوچھتی ہیں کہ اگر شوہر کو 10,000 کا چیک مل جائے تو کیا وہ بے نظیر کفالت پروگرام سے نکال دی جائیں گی؟ اگر ان کا سروے پہلے خاندان کے ساتھ منسلک ہے، جیسے والدہ یا بہن کے ساتھ، تو وہ پروگرام کا حصہ رہتی ہیں۔ لیکن اگر ان کا نیا سروے الگ خاندان کے طور پر ہو چکا ہے اور اس کے بعد چیک ملا ہے تو اس صورت میں اپنا سٹیٹس دوبارہ چیک کرنا ضروری ہے، کیونکہ آمدن اور PMT سکور بدل سکتا ہے۔ آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ جعلی خبروں پر ہرگز یقین نہ کریں، صرف مستند اور تصدیق شدہ معلومات پر عمل کریں۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی رہنمائی چاہیے تو کمنٹ میں ضرور لکھیں، ہم آپ کی مکمل رہنمائی کریں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ مستحق خواتین تک یہ معلومات پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔